أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بہنیں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ لوگ کا کورس جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہوگا۔ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں سورہ کہف کی سٹارٹنگ 3 آیات جو ہیں وہ حفظ ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اب ہم جو ہے وہ آج جو یاد کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے آیت نمبر 4۔ اچھا، آیت نمبر 4 کیا ہے، پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 4 ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور وہ خبردار کر دے، یعنی ڈرا دے، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو قالوا کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو خبردار کر دے۔ یہ کتاب جو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا نا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ یعنی اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ خبردار کر دے، وہ ڈرا دے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اچھا، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی یہودی اور نصارہ اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اور یہ 3 طرح کی گروہ ہے۔ کون کون سے گروہ تھے؟ ایک گروہ تو وہ جو مشرک تھے، اور جو جیسے قریش مکہ تھے اور مشرک تھے نا وہ لوگ، تو یہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ کہتے تھے۔ اور دوسرا گروہ جو تھا، دوسرا گروہ تھا یہود کا، اور یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا گروہ جو تھا وہ تھا عیسائیوں کا، جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات نازل کری، یہ بات کہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو، یعنی قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہ ان لوگوں کو خبردار کر دیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اور یہ جو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ لوگ کیوں کیا کرتے تھے، یہ جو باتیں ہیں کہ یہ اس نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کیا کر دیا، بیٹا بنا دیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں، مطلب کیسے کہتے ہیں، انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل کی ہے ان کے لیے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ان کے لیے لکھ کر دے دی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو بس یہ جو آج کل کرتے ہیں نا، یہ لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی صرف محض قیاس آرائیاں ہیں، یعنی ان لوگوں نے سپوز کیا ہوا ہے، اور یہ محض گمان پر جو ہے، اور اپنے نفسانی خواہشات جو ہیں، یعنی اپنی نفس کی خواہش کے لیے بس انہوں نے یہ کرا ہوا ہے، اور ان کو تسکین ملتی ہے اس لیے یہ کیا ہوا ہے، ورنہ کوئی ایسی دلیل اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نازل نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ توحید بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنا رکھی۔ اچھا دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی اگر بندہ کوئی مانتا بھی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہے تو نعوذ باللہ کہ یہ بات اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد بنا رکھی تو اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے نا خواہشات بھی ہوں گی، ہے نا، سیکشول خواہشات بھی ہوں گی، تو پھر اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اور بیوی بھی ہوگی، ہے نا۔ تو ایسی اسکالرز یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بات یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ ان کے منہوں کی، مطلب سورہ مریم میں یہ آتا ہے نا کہ اتنی خطرناک انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ بات کوئی سن لیتا تو مطلب زمین پھٹ جائے، اور آسمان، یہ جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ہو جائے، اور زمین بالکل شک ہو جائے، پھٹ جائے زمین، اور جو ہے نا یہ اتنی خطرناک بات انہوں نے کہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کے پس منظر جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اگر ہم کسی کے اولاد کا کوئی تصور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر اس کی بیوی کا بھی تصور کرتے ہیں، پھر اس کے ایموشنز کا بھی تصور کرتے ہیں، تو جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی خطرناک کی بات کہی ہے، ان کے منہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور محض قیاس آ رہی ہیں بس۔
تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو محفوظ رکھیں ان سب چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت آسان آیت ہے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، آیت نمبر 4. اور دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ وہ جو ہے قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرا دو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے ہم تھوڑی سی تجوید کے رولز دیکھ لیتے ہیں کہ واؤ کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور نون ساکن میں نے پہلے ہی بتایا تھا، نون ساکن میں اخفا کے قواعد ہوتے ہیں. تو یہاں پہ نون ساکن اخفا کا نا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ نون کے مخرج سے اٹھا کر ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَيُنذِرَ نہیں پڑھیں گے، وَيُنذِرَ. ٹھیک ہے. زبان ہماری بیچ میں ہی رہے گی، نہ اوپر لگے گی نہ کسی اور مخرج پہ لگے گی. اور رو کو جو ہے وہ آگے ملائیں گے لام سے. لذی دالیہ زیدی، دالیہ زیدی جو ہے وہ یا مدہ ہے، یعنی یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ ہو گیا یا مدہ. یا مدہ جب بھی قرآن میں کہیں آتا ہے، میں نے کل بھی آپ کو لوگوں کو بتایا تھا یہ کہ 3 طرح کے مدات ہوتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. الف مدہ الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ واو سے پہلے پیش ہو واو مدہ، اور یا سے پہلے یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. اب یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا تو یہ یا مدہ آ رہا ہے. اور یا مدہ یعنی یہ ان مدات کو جو ہم کھینچتے ہیں، 3 طرح کے مدات جو ہیں ان کو ہم جو کھینچتے ہیں تو کیسے کھینچتے ہیں؟ ایک الف مدار کھینچتے ہیں بس. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ نے جب بھی الف مدہ واو مدہ یا مدہ کا ذکر آیا تو آپ نے سمجھ جانا ہے اس کو ایک الف مدار ہمیں کھینچنا ہے. تو یہاں پڑھیں گے وَيُنذِرَ الَّذِينَ لَذِينَ. ٹھیک ہے. یہ ایسے نہیں پڑھیں گے لذینہ، لذینہ ایسے نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے لذینہ. ٹھیک ہے. اور دال کو جو ہے نا وہ نرمی والا حرف ہے زال، تو اس کو باریک ہی پڑھیے گا. ٹھیک ہے. اور قاف علی زبر قا، الف مدہ پہلے بتا چکی ہوں، الف مدہ واو مدہ یا مدہ ذہن میں آیا تو الف مدہ ایک مدار کھینچتے ہیں، اسے ذہن میں بٹھا لیجیے گا. لام پیش لو واو مدہ. اور دال کو دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے جو ہے وہ زبر آ رہا ہے، تو اللہ کے نام سے پہلے جب بھی زبر آئیے پیش آئے تو ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں پر جو ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوتا تو اس کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کو موٹا پڑھیں گے اتخذ اللہ. ٹھیک ہے. اور ولدا یہاں پہ ہے ولدن دن. تو جب بھی ہم اس کو 2 زبر آئے ہمارے پاس اور 2 زبر کو جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو وہاں پہ وقف کرتے ہیں وقف بالابدال، یعنی اس کو بدل کر وقف کیا کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو یہ ولدن سے نا الف مدہ سے بدل جائے گا تو یہ ہو جائے گا ولدا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، انشاءاللہ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنے کی توفیق دے اور پورا کرنے کی توفیق دے اور اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.